اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق اللہ العظیم۔ یہ پچھلے 1-2 مہینے سے خاص طور پر قرب قیامت میں جو حالات و واقعات رونما ہونے ہیں اور اقوام عالم کی تقدیر میں جو تغیر و تبدل ہونا ہے، تو اس کو گفتگو کا موضوع بنایا گیا ہے، اور اس حوالے سے خاص طور پہ سورہ بنی اسرائیل کی بعض آیات، کبھی سورہ کہف کی کچھ آیات کے ذریعے سے اور کبھی سورہ انبیاء کے آیات کے حوالے سے تذکیر کی گئی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ احادیث کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہمارے سامنے آئے گی، لیکن یہ کہ جو اس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے اس کا ایک مختصر سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ان حالات و واقعات پر روشنی سورہ بنی اسرائیل کے ابتدائی اور آخری رکوع میں بھی ڈالی گئی ہے، اور وہاں پہ تناظر بنی اسرائیل کا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین فلسطین میں لا کے آباد کیا، پھر یہ کہ جب تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین سے وفاداری کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اقتدار دیے رکھا، اور جب انہوں نے دین سے بے وفائی کی تو اللہ نے مشرک اقوام کے ہاتھوں ان کی پٹائی کروائی۔ پہلی پٹائی جو ہے وہ بخت نصر کے ہاتھ ہوئی جو عراق کا بادشاہ تھا، اور دوسری پٹائی ان کی رومیوں کے ہاتھوں ہوئی جن کا ایک جنرل ٹائٹس تھا جس نے کہ اس شہر کو تباہ و برباد کیا، اور ہر 2 جو پٹائیاں ہوئی ہیں اس میں پورا شہر ختم ہو گیا اور یہ ویران ہو گیا۔ دوسری پٹائی کے بعد انہیں یروشلم میں آباد ہونے کی بھی اجازت نہیں دی گئی اور یہ وہاں سے نکال دیے گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو یہودیوں کے پاس یروشلم نہیں تھا، بلکہ یہ کہ وہاں پر عیسائی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہی رومی جنہوں نے ان کو نکالا تھا بعد میں عیسائی ہو گئے، اور اب وہاں پہ وہ اپنا گرجا لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ یہ ان کا بھی مقدس شہر ہے، جیسے یہودیوں کے لیے مقدس ہے ایسے ہی ان کے لیے بھی مقدس ہے، تو وہاں ان کا اس وقت گرجا تھا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسلمانوں نے فتح کیا، اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور وہاں پہ مسلمان ایک طویل عرصے تک جو ہے اس شہر پر قابض رہے۔ بیچ میں ایک دور میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، دوبارہ عیسائیوں نے چھین لیا 1099 کا جو ہے اس میں، اور پھر مسلمانوں نے 1187 میں واپس لے لیا، مسلمانوں ہی کے پاس رہا۔ پھر مسلمانوں کے پاس سے جو ہے 20ویں صدی کے شروع میں واپس جو ہے برطانیہ نے مسلمانوں سے چھینا ہے، لیکن یہ کہ برطانیہ اب جو طاقت تھی وہ ایک سیکولر سٹیٹ کی روپ دھار چکا تھا، اس لیے کہ وہ اس برطانیہ کو آپ عیسائی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کیتھولک عیسائی نہیں تھے، یہ پروٹسٹنٹ عیسائی تھے، یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ اور وہی ہیں کہ جو اس وقت امریکہ میں بھی حکمران ہیں۔ تو بعد میں یعنی 100 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کبھی برطانیہ سپر پاور تھی تو اب امریکہ سپر پاور ہے، لیکن جو نسل برطانیہ کے اوپر قابض تھی وہی نسل حکمران ہے امریکہ میں بھی، وہی وائٹ اینگلو سیکسن پروٹسٹنٹس جو برطانیہ پر قابض تھے وہی جو ہے وہ جا کے قابض ہوئے ہیں امریکہ میں۔ تو یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پھر یہودیوں کو اجازت دی ہے 1917 میں کہ آپ آ کر یہاں پہ دوبارہ آباد ہو سکتے ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تمہیں واپس پوری دنیا سے لپیٹ کے لے آئیں گے۔ اب وہ 100 سال ہو گیا ہے تقریباً، 1917 سے لے کے یہ 2018 آ گئی، اور ان کی وہ واپسی کا سفر جاری ہے، قرآن مجید کی وہ جو پیشن گوئی تھی اس کے عین مطابق۔ اور اب یروشلم کو جو انہوں نے دارالحکومت قرار دیا ہے، تو در حقیقت اس کا ایک مطلب ہے، اس کا ایک معنی ہے، یروشلم ایک مرکزی مقام ہے، اور وہ مرکزی مقام ہے ایک خاص علاقے کا، اور وہ خاص علاقہ جو ہے وہ محیط ہے، اس میں شام بھی شامل ہے، اس میں عراق کا بعض ایریا بھی شامل ہے، اس میں مصر کے کچھ حصہ بھی شامل ہے، اور یہودیوں کے دعوے کے مطابق اس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے۔ تو یہ یعنی یروشلم مرکز جیسے مکہ مکرمہ مرکز ہے، ام القریٰ ہے، تو وہ حجاز کا مرکز ہے، اسی طرح یروشلم مرکز ہے پورے جو پرانا شام ہے اس کا، اور اس میں یہ سارے علاقے آتے ہیں، اس میں عراق کا بعض حصہ بھی آتا ہے۔ یہ ہے جسے اب ہم لوگ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل۔
تو یروشلم کو دارالحکومت ماننے کا مطلب ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا اعلان کرنا، الفاظ کی صورت میں نہیں، پوٹینشلی اس کا مطلب یہی ہے، سفارتی زبان میں اس کا مطلب یہی بنے گا، یہ ڈپلومیٹک لینگویج میں اسے آپ کہیں گے گریٹر اسرائیل کا اعلان ہو گیا ہے۔ اصلاً انہوں نے صرف زبان سے اتنی بات کہی ہے یروشلم دارالحکومت میں وہاں اپنا سفارت خانہ منتقل کریں گے، تو بات جو اس سے نکلتی ہے وہ یہ۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا در حقیقت بہت ہی عظیم جانی اور مالی نقصان کے بعد، اور یہ جانی اور مالی نقصان نہ یہودیوں کا ہونا ہے نہ عیسائیوں کا ہونا ہے، یہ جانی اور مالی نقصان ہے مسلمانوں کا۔ اور اب آئیے ان ساری احادیث کا مطالعہ کریں گے جب ہم سامنے آئے گی بات کہ یہ جانی نقصان اس کی کیفیت کیا ہوگی، یہ اس کی کس طرح جو ہے اس کی شدت کا عالم ہوگا۔ ویسے ایک نظر اگر آپ عرب پر ڈال لیں کہ عیسائیوں کی یلغار آئے یا یہودیوں کی یلغار آئے تو کھڑا ہونے والا کون ہے، کس میں طاقت ہے؟ کوئی شام میں طاقت ہو، کوئی اردن میں ہو، کوئی یمن میں ہو، کوئی سعودی عرب میں ہو، کوئی عراق میں رہ گئی ہو۔ تو یہ منظرنامہ ہمارا سامنے ہے، اور کفر جو ہے وہ ملت واحد ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ مسلمان پھٹے ہوئے بھی ہیں اور منتشر تو ہیں ہی، طاقت بھی نہیں، وسائل کی کمی بھی ہے، اور کوئی نظم اور تنظیم بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس ایک صدی میں ہم دیکھیں 1917 سے لے کے تو 2017، ایک طرف یہودی آ کے آباد ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ عرب کہ جن کے پاس کھانے کو کوئی ڈھنگ کا مال نہیں، جو ہے وہ غذا نہیں ہوتی تھی، پہننے کو کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، وہ عرب دولت میں ایسے جو ہے پیٹرو ڈالر جب سے آیا ہے، اور جس طرح بلڈنگیں بنانے میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کیے ہیں اور عیاشیوں میں پڑے ہیں، اور عرب کو جو 4 چاند لگے ہیں اس دور میں، ذرا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، بے شک زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو ہم نے رونق بخشی ہے، زینت دی ہے۔ زینت تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دور ہی میں دے دی تھی، اس کو بڑا بارونق بنا دیا زمین کو، لیکن یہ کہ یہ جب سے یہ مغرب کی ٹیکنالوجی آئی ہے، سائنس کی ترقی اور اس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی، اس نے اس دنیا کی زینت میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ اور وہ کبھی ہم سنتے تھے کہ جی یورپ کی سڑکیں تو شیشے کی بنی ہوئی ہیں، وہ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال کہا جاتا تھا، ہم نے بھی سنا، لیکن یہ کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، لیکن تو خیرہ تو کرتی ہے۔ اب وہ جو نظر کو خیرہ کرنے والے جھوٹے نگ ہیں، وہ ان 100 سالوں میں ان کا جو سیلاب آیا ہے ہمارے مسلمان ملکوں کی، خاص طور پر عرب کی طرف، تو پورا عرب گویا ان کے اندر ایک نہا جانے والی کیفیت اس پہ طاری ہو گئی، اور پوری طرح وہ اس میں غرقاب ہو گیا، اس میں ڈوب گیا، اور اسی میں جو ہے وہ گم ہو کے رہ گیا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا کی جو ہے مصداق بن گیا۔ تو اب آپ عرب کو دیکھیں تو بڑا مزین، بڑا ڈیکوریٹڈ، وہ جو کبھی صحرا تھا اور وادی بیاب ہو گیا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں سبزے بھی ہیں، لہلاتے جو ہے وہ فصلیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چمکتی دھمکتی سڑکیں بھی ہیں، ان پہ فراٹے بڑھتی گاڑیاں بھی ہیں، عربوں کے پاس جو پاؤں تلے جو ہے کروڑوں کی جو ہے وہ گاڑیاں ہیں، جن کو وہ کھوتا گاڑیوں کی طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو میسر آیا ہے، یہ گویا وہ زینت یہاں پہ ان کو مل گئی، لیکن یہ کہ اس کا انجام کیا ہے؟ سورہ انعام کی روشنی میں دیکھیں کہ جب وہ کتاب سے انہوں نے منہ موڑ لیا، جس چیز سے انہیں سمجھایا گیا تھا اس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی، تو پھر ہم نے انہیں خوب ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے، خوب خوشحالی دی، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا تھا، اس پر پھولے نہیں سماتے تھے، ہمارے پاس یہ، ہمارے پاس وہ، ہماری یہ دولت، ہمارے یہ نخرے، جب یہ سب ہو گیا، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم نے انہیں دبوچا، اچانک وہ بجھ کے رہ گئے۔ تو اب یہاں عرب میں یوں سمجھیے کہ اچانک، اگرچہ کہ اچانک نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ جس طرح ایک طرف اپنی من موجیوں میں لگے ہوئے ہیں، اب آپ دیکھیں نا امارات میں جو کچھ ہے وہ تو سب کو معلوم ہی ہے، لیکن اب سعودی عرب بھی کس لائن پہ چل پڑا ہے۔ پہلے تو ہم انفرادی طور پہ کچھ لوگوں سے ایسی باتیں سنتے تھے کہ جو عیاشی کرنے مکے سے یا مدینے سے جاتے تھے امارات، تو وہاں اگر ان سے کوئی کہے یار تم مکے کو چھوڑ کے آ رہے ہو، تو کہتے تم مکہ خانہ کعبہ تم لے لو نا، دبئی ہمیں دے دو۔
تو ظاہر ہے جس نے عیاشی کرنی ہے اس کے لیے تو خانہ کعبہ ایک مصیبت ہے، وہاں پہ ہر وقت جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں زائرین اور حاجی اور یہ، اور نہ سکون ہے نہ وہ عیاشی ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنے لیے راستہ نکالا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ دو مقدس شہر ہیں، ان کو علیحدہ ویٹیکن سٹی کی طرح علیحدہ کر دیتے ہیں، ہم ساحل پہ اپنی عیاش گاہیں علیحدہ بنا لیتے ہیں۔ اور وہ جیسے جو ہے جانا پڑتا ہے امارات میں، تو کیا ضرورت ہے ادھر جانے کی، بس ٹھیک ہے ادھر بناتے ہیں۔ اب یہ جو نئے ولی عہد صاحب آئے ہیں تو وہ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اس میں اور اترا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اب زیادہ جو ہے ببانگ دہل بڑھ رہے ہیں۔ اب سعودی عرب کے اندر جو روشن خیالی کی لہر آئی ہے، جیسے 9/11 کے بعد ہمارے ہاں طرح طرح کی روشن خیالیاں آئی تھیں، تو اب انہی کی جھلکیاں جو ہیں ہمیں سعودی عرب میں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس کا انجام کیا ہے؟ اخذناہم بغتۃ، اب اس کے حالات بن چکے ہیں، اچانک ایک صبح کچھ ہوگا اور اس کے نتیجے میں ایک دم جو ہے یہ پورا عرب جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ وہ ہے کہ جو اگلی آیت میں بیان کیا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ اس کے اوپر ہے ہم اس کو بالکل بلڈوز کر کے رکھ دیں گے، چٹیل میدان بنا کے رکھ دیں گے، اس کو واپس صحرا کی طرح کر دیں گے۔ اچھا، آیا یہ آیت صرف عرب کے لیے ہے یا یہ کہ پوری دنیا کے لیے ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک معنی اس آیت میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت مراد ہو، یہ ساری بساط لپیٹ دی جائے گی، لیکن یہ کہ اس وقت تو یہ چٹیل میدان بھی نہیں رہے گا نا، یہ تو حشر کے میدان میں تو چٹیل میدان ہوگا، لیکن جب قیامت آئے گی اس کی رونق، اس کا گہنا اتارا جائے گا اس زمین کا اور اس کے اوپر سے رونق ختم کی جائے، وہ تو پہاڑ بھی اڑ جائیں گے اور ہر شے جو ہے سورج چاند تارے سب آپس میں جو ہے وہ گڑمڑ ہو جائیں گے، تو وہ تو کیفیت اور ہے۔ یہاں جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہ کچھ اور ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے کوئی بڑے میک اپ کر کے بیٹھی ہوئی کوئی جو ہے وہ بدصورت عورت، اور اچانک کوئی جو ہے وہ گرمی زیادہ ہو جائے یا کوئی بارش ہو جائے اور اس کا میک اپ اتر جائے اور اصل صورت اندر سے نکل آئے، تو یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کو ہم ہٹا کے، جیسے کھیت کاٹتے ہیں، فصل لہلا رہی ہوتی ہے، کھیت بڑا بھلا معلوم ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ جب کھیت کاٹ دیتے ہیں ویران کھیت پڑا ہوتا ہے، تو یہ کیفیت بیان ہو رہی ہے، یہ خاتمے کی بات تو نہیں ہو رہی۔ اچھا، اس کی تائید کر رہی ہے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، کوئی بستی نہیں مگر ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، یا یہ کہ ہم اسے شدید ترین عذاب، شدید ترین جھٹکے دیں گے، اور یہ کام ہوگا قیامت سے پہلے، قبل یوم القیامہ، یوم قیامت سے پہلے ہونا ہے یہ۔ لہٰذا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ در حقیقت احادیث میں جن ملاحم کا ذکر ہے، جن جنگوں کا ذکر ہے، الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یا جسے عیسائی لوگ کہتے ہیں جی ہرمجدون ہوگی، آرمگڈان، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں زمین کے اوپر بہت تباہی آئے گی، لاکھوں اربوں لوگ جو ہے اس میں مارے جائیں گے، یہ عیسائی کہتے ہیں، جس کو ہماری احادیث میں کہا گیا ملحمۃ العظمیٰ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، کیما کرنے والی جنگ ہوگی، بلڈوز کر دے گی لوگوں کو۔ تو اس جنگ کے نتیجے میں اس زمین کی رونق ختم ہو جائے۔ اب آپ سوچئے اگر یہ سارا اسلحہ چل جاتا ہے جو انسانوں کے پاس ہے، خود لوگ کہتے ہیں جی یہ 7 مرتبہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، تو آج انسان بہرحال اس زمین کو تباہ کرنے کی پوزیشن میں تو آ ہی گیا ہے، اور زمین کو نہ بھی تباہ کر سکے تو زمین کے اوپر بستی جو زندگی ہے اس کو تو اجاڑنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے، بہت سے لوگوں کا ذہن اس طرف گیا ہے، یہ تباہی، یہ بربادی، یہ اسی وجہ سے آئے گی۔ اچھا، اس سے پچھلی جو آیت ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے نبی، اگر یہ عیسائی لوگ اس حدیث پر، اس قرآن پر اور توحید کی طرف واپس نہ آئے تو ان کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے اس کے جو اثرات پڑیں گے، نتائج نکلیں گے، ان نتائج سے جو تباہی اور بربادی اور ہلاکت آنی ہے نو انسانی پر، اے نبی اس غم میں آپ اپنی جان گھول لیں گے، اتنی بڑی تباہی آنی ہے۔ تو یہ گویا یہ ان کے اس غلط عقیدے کا، آپ ذرا سوچئے نا، ہوا کیا ہے نو انسانی کے ساتھ؟ عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، تینوں مانتے ہیں اللہ کی کتابوں کو، لیکن یہ کہ اتنا فرق کیوں پڑ گیا؟ بات یہ ہوئی کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا زندہ، تو اس کے بعد سینٹ پال نے آ کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ پہلی ضرب لگائی، اور بنیادی ضرب یہ تھی کہ اس نے شریعت منسوخ کر دی، کفارہ کا عقیدہ گڑا اور شریعت منسوخ کر دی۔
اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے جو پوپ تھا اور پادری تھے وہ خود گویا اس رب کے مقام پر بیٹھ گئے، اس لیے کہ اللہ کی شریعت تو منسوخ ہوئی۔ اب لوگوں کے درمیان رہنمائی کرنے کا کام کس ہدایت، کس اصول، کس ضابطے، کس بنیاد پر ہوگا؟ جو پوپ کہہ دے وہ فائنل ہے، وہ آخری ہے، وہ آخری بات ہے۔ اس چیز کو قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے پوپوں کو اور پادریوں کو انہوں نے اپنا رب بنا کے بٹھا لیا ہے، اپنے سروں کے اوپر مسلط کر لیا ہے، کیے رکھا۔ آخر جو انسان کی فطرت تو یہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جب اسلام آ گیا اور محمد الرسول اللہ کی تعلیمات دنیا میں پھیلنا شروع ہوئیں، اور جب مسلمانوں نے یورپ پہ قبضے کیے ہیں اور اسپین فتح کیا ہے اور وہاں یونیورسٹیاں قائم کی ہیں، تو اسلام کی تعلیمات کا یہ پہلو جب اہل یورپ کے پاس پہنچا تو بغاوت ہو گئی پادریوں کے خلاف اور پوپوں کے خلاف۔ لیکن یہاں شیطان نے اپنا کھیل کھیلا اور مسلمانوں کی سستی بھی کہ انہوں نے تخریب تو کر دی، سابقہ عقیدے سے توڑ تو دیا، لیکن کسی نئی مثبت چیز کی طرف جوڑ نہیں سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس رد عمل میں ہر طرح کا مذہب جو ہے اس کا انکار کر دیا۔ یہ نئی تہذیب اس یعنی پوپ کے جبر کے رد عمل میں انسان نے ہر طرح کے مذہب کا انکار کر دیا، وہ اس میں اللہ رسول سب ختم ہو گیا، اور یہ ایک بے خدا تہذیب جو ہے وہ وجود میں آ گئی۔ اب جب بے خدا ہوئی، اللہ سے انسان کا رابطہ کٹ جائے تو پیچھے حیوان رہ گیا۔ آج کا انسان جو ہے اس دنیا میں جو بھی دنیا کو لے کے چلنے والے ہیں ان کی نظر میں حیوان ہی ہے۔ پہلے بھی فلاسفر یہی کہتے تھے سماجی حیوان ہے، کوئی کہتا ہے حیوان ناطق ہے، کبھی کسی نے یہ کہا کہ یہ مسجد ملائک ہے، کسی فلسفی نے کبھی یہ کہا؟ یہ تو نبیوں نے آ کے بتایا یہ مسجد ملائک ہے، فلسفی تو یہی کہتے رہے کہ یہ سماجی حیوان ہے، کسی نے کہا حیوان ناطق ہے۔ اب جب نئے دور آیا تو کسی نے کہا یہ جنسی حیوان ہے، کسی نے کہا معاشی حیوان ہے۔ دنیا بس اپنے ہر شے گویا جس نے معاشی حیوان مانا اس نے کہا جی سارا خیر اور شر کا پیمانہ اس سے ہے، جو شے جس کے کہنے سے آپ کو فائدہ ہو مال کا وہ شے خیر ہے، اور جس سے مال کا نقصان ہو وہ شر ہے۔ لہذا جھوٹ بول کے پیسہ کمایا جا سکتا ہے تو یہی خیر ہے، یہی ثواب کا کام ہے، اور سچ بول کر اگر نقصان ہو پیسے کا یہی شر ہے۔ تو سچ پر لعنت اور جھوٹ کی وہ جو ہے وہ اس کو چومو چاٹو۔ یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، اسی کا نتیجہ پھر جنسی حیوانیت کی صورت میں نکلا، سیکس فری سوسائٹی بنی۔ اچھا وہاں پہ جب چین نہیں آیا تو پھر درندگی آ گئی، حیوانیت سے آگے بڑھ کر درندگی آ گئی۔ اب معاشی درندہ کون ہے؟ جو دوسرے کا لہو جو ہے وہ کشید کر کے اپنے لیے جو ہے وہ شراب کشید کر رہا ہے اور دوسروں کی کمائی کا استحصال ایکسپلائٹ کر رہا ہے اس کو، یہ اب درندہ ہو گیا۔ یہ اب ہم دوسرے کی روٹی چھین کے کھانا یہ تو درندگی ہو، حیوانیت سے اگلی بات ہو گئی۔ پھر اسی طرح جنسی درندگی جس کا مظہر آپ نے ایک یہ دیکھا ہے۔ تو جب آپ نے حیوانیت مسلط کر لی اور سب کچھ پیسے کے گرد گھوم گیا تو خیر اور شر کا معیار جب پیسہ بن گیا تو اگر اس طرح کے فعل کر کے پیسے کمائے جا سکتے ہوں تو وائی ناٹ؟ پھر اس میں وہ شر کا پہلو کہاں رہا؟ وہ تو خیر میں نے تو $2 لاکھ کما لیے، اوکے بس ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں۔ پھر اس کے اوپر اب یہ مجھے اضافہ کرنے دیجئے، سیاسی گدھ ہوتے ہیں کہ جب ایشو کھڑا ہو جائے نا، جیسے وہ کوئی خاص بو سونگ کے کتا پاگل ہوتا ہے، اسی طرح جب کسی جگہ پہ کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے سیاستدان پاگل ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ اسے ملک یاد رہتا ہے، نہ نظریہ یاد رہتا ہے، نہ اپنی ویلیوز یاد رہتی ہیں، نہ اقدار یاد رہتی ہیں، نہ کسی خاندان کی عزت آبرو یاد رہتی ہے، اسے اپنا سیاسی فائدہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو حشر کسی 7 سالہ بچی کے ساتھ ہوا وہ حشر پوری ریاست کے ساتھ ہو جائے، سیاستدان کو نہیں پرواہ ہوتی، ادھر تم ادھر ہم، کیونکہ میرا لچ تو اس سے تلا جائے گا۔ تو یہ اب اس سے اضافہ کر لیجئے، آپ اسے سیاسی گدھ کہیے یا یہ کہ سیاسی درندگی کہیے، لیکن یہ کہ پھر بہرحال دنیا وہ ہے جو ہمارے سامنے ایک درندہ بن کے آ گئی۔ کوئی سیاسی درندہ، کوئی معاشی درندہ، کوئی جنسی درندہ، کوئی کون سا درندہ، یہ درندگی ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ہے، اور نوع انسانی ایک دوسرے کو جو ہے وہ کھسوٹ رہی ہے، نوچ رہی ہے، اور جو ہے وہ ہر طرف جو ہے ظلم ہے، زیادتی ہے۔ تو اے نبی یہ اس غلط عقیدے کے یہ نتائج نکلنے ہیں، اس غم میں آپ اپنے آپ کو گھول لیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اچھا جب یہ ہوگا، جب یہ حالات آپ کے ارد گرد ہر طرف ہوں،
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت سے سمجھ آئے گا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب ان کے سر پہ آ گیا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس غفلت میں پڑے تو اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ حالات و واقعات ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اینڈ ٹائمز، اب تو خاتمے کو بالکل قریب آ گیا ہے۔ اور اسی کو جو ہے سورہ انبیاء کے آخر میں فرمایا کہ جب یہ اس طرح کی جو فسادی قومیں، دیکھیے یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یفسدون فی الارض، یہ فساد ہے یا نہیں جو ہماری پوری سوسائٹی میں پھیلا ہوا ہے؟ تو حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب یہ ہوگا واقترب الوعد الحق، تو اس وقت سچا وعدہ بالکل سر پہ آ گیا ہوگا۔ یہ دور ہے جو ہمارے سر پہ آ چکا ہے، لیکن یہ کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو میں چاہ رہا تھا کہ تذکیر بالقرآن، قرآن مجید کے ذریعے سے کچھ چیزیں سامنے آ جائیں۔ میں نے خاص یہ جو اس دور میں جو جنگیں ہونی ہیں، تباہی ہونی ہے، زمین کی یہ رونق ختم ہونی ہے اور یہ اجاڑ ہو جانی ہے، اس حوالے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں کا ذکر کیا ہے، وہ احادیث جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سناؤں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قریب ہے کہ فرات میں سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہو۔ اس میں ایک رائے یہ ہے کہ دریا کا خشک ہو جائے اور اس کے اندر سے وہ پہاڑ نکل آئے۔ ایک رائے یہ ہے کہ فرات سے مراد ہے تہذیب فرات، یعنی جیسے ہوتا ہے نا یہ سندھ دریا ہے، تو سندھ میں تو سندھ، جب ہم سندھ کہیں گے نا تو ہم کہیں گے صوبہ سندھ، اور ویسے اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں سندھ تو یہ پورا پاکستان سندھ ہے۔ پرانی تاریخ میں سندھ و ہند، اس طرف ہند ہے اس طرف سندھ ہے۔ تو اسی طرح فرات اگر اس طرح آپ لیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک پورا علاقہ مراد ہے۔ تو فرات کے علاقے میں یعنی عراق کے علاقے میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہو۔ دونوں باتوں کا احتمال ہے، دریا خشک ہو، سونے کا پہاڑ واقعی نکل آئے، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، امکان ہے اور احتمال موجود ہے کہ در حقیقت اسے وہ علاقہ مراد ہو، اور سونے سے یہاں مراد لیا گیا سیال سونا، تیل، یہاں سے تیل نکلے، سونے کا پہاڑ نمودار ہو۔ جب لوگ یہ سنیں گے تو اس کی طرف لپکیں گے۔ آپ سوچیں نا، یہ جو امریکہ آ کے عرب میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ کہیں اور جا کے کیوں نہیں بیٹھتا ہے؟ عرب میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ معدنیات ہے نا، تیل ہے نا، وہ تیل کے کنویں کسی اور کے پاس نہیں جانے چاہیے، تو لوگ اس کی طرف لپکیں گے اسے لینے کے لیے۔ پس جو لوگ وہاں موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم لوگوں کو اس میں لینے کی اجازت دے دیں تو وہ لازماً سارا پہاڑ لے جائیں گے۔ اب یہ جہاں تک تو آل سعود کا معاملہ ہے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ امریکی کتنا تیل لے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ صدام حسین اور قذافی نے کوشش کی تھی کہ اس پر کوئی چیک لگایا جائے، اس کو کچھ انجام آپ کو معلوم ہے۔ تو سارا پہاڑ لے جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پھر لوگ اس پر لڑیں گے، تو کیا ہوگا لڑیں گے تو؟ سنیے، تو ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کام جاری ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ ہر 100 میں سے 99، اس کا مطلب یہ جو لڑنے والے مختلف گروہ ہوں گے، ہر 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے 99 مارے جائیں، واللہ عالم۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہود سے لڑیں گے، پس مسلمان ان کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں چھپے گا تو وہ پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، ادھر آؤ اور اس کو قتل کرو، مگر غرقد کا درخت نہ بولے گا۔ یہ ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے، اس لیے نہیں بولے گا۔ اچھا، اب جو واللہ عالم مجھے صحیح نہیں معلوم، لیکن خیر یہ بات تو بہت پرانی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل میں جو سب سے زیادہ شجرکاری ہو رہی ہے وہ اسی درخت کی ہو رہی ہے، لیکن جو تازہ ترین بات میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہود کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی شجرکاری ہو، یہ مختلف NGOs کے ذریعے سے انسینٹیو دے کر
اس کی شجرکاری کی انہوں نے پوری دنیا میں مہم چلائی ہے۔ اس سے ضمناً یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو سمجھا جاتا ہے تعلیم یافتہ طبقہ، تو وہ تو اس طرح کی احادیث سے ایک بودھ محسوس کرتا ہے، لیکن ان احادیث پہ یہودیوں کے یقین کا ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ غرقد کا درخت پوری دنیا میں سب سے زیادہ لگا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ انہیں چھپنے کی جگہ دے گا۔ حضرت ذی مخبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان قریب تم اہل روم سے امن و آشتی کے ساتھ صلح کرو گے۔ اہل روم حضور کے دور میں رومی ہیں، جو ہرکل ہے اور اس کی جو افواج ہیں، اور یہ جو جسے آج ہم یورپ کہتے ہیں، یہ رومی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سلطنت برطانیہ ہے یہ بھی در حقیقت اسی روم کا حصہ ہے۔ اس وقت اگر وہ زیادہ سامنے نہیں تھے، لیکن یہ کہ پھر ایک وقت میں تو پورے یورپ کا جو ہے وہ سب سے سرکردہ طاقت جو ہے وہ بن کے سامنے آئے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امریکی بھی در حقیقت وہی پرانی جو سلطنت برطانیہ ہے انہی کی نسل پر ہیں، جو وہ وہاں کے حکمران جو کلاس ہے، جو گورے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تم اہل روم کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ صلح کرو گے، پھر تم اور وہ مل کر ایک اور دشمن سے لڑو گے، اس جنگ میں تمہیں فتح ہوگی۔ اچھا، یہ کون دشمن ہے جس کے ساتھ رومیوں کے ساتھ مل کر فتح کرو گے؟ اس میں مختلف جو ہے وہ احتمالات بیان کیے جاتے رہے ہر دور میں۔ مثلا ایک یہ کہ یہ روس تھا، اور تمام مسلمانوں نے مل کر امریکیوں کے ساتھ اور افغانستان کے جہاد میں روسیوں کو شکست دی، ایک معنی اس کا یہ کیا گیا۔ پھر یہ کہ خاص طور پہ جب عراق والی پہلی جنگ شروع ہوئی تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ عراق وہ طاقت ہے، اور سارا امریکہ اور سعودی عرب اور یہ سارے مل کے اس کے خلاف جو جنگ کرنے جا رہے تھے، تو وہ پشت کی طاقت جو ہے جس کے خلاف جنگ کرو گے وہ عراق ہے۔ ویسے ایک اندازہ تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک صلح ہوئی تھی عربوں کی پہلی جنگ عظیم سے پہلے برطانیہ والوں کے ساتھ۔ انہوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی تھی اور جنگ لڑی تھی، اور ترکوں کو اس پورے علاقے سے نکال کر یہ علاقہ جو ہے انگریز کے قبضے میں گویا دلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ کئی مملکت، یہ آل سعود کو بھی اقتدار مل گیا، اور یہ کہ ادھر شاہ حسین کو مل گیا اور دوسروں کو مل گیا اردن میں، اور تیسرے کو مل گیا۔ یہ ساری ریاستیں اس کے نتیجے میں بنی تھی۔ تو بہرحال کوئی بھی ہو، یا یہ کہ ابھی یہ کام ہوا ہی نہیں، ابھی ہونا ہے، وہ پشت کی کوئی اور طاقت کھڑی ہو گئی، کوئی چین اور روس ہوں اور ان کے آگے کوئی ایران لگا ہوا ہو۔ یہ بھی تو ایک اتحاد بن چکا ہوا ہے نا شام کے اندر، جو اس وقت سعودی عرب اور ایران کے درمیان ٹسل ہے، تو اس میں ایران کے پیچھے جو کھڑا ہے روس، تو اعلانیہ کھڑا ہے، بشار الاسد کے ساتھ ایک ایران ہے اور دوسرا روس ہے، اعلانیہ کھڑے ہیں۔ اور ویسے چائنا کی دلچسپی کو اسے اعتبار سے دیکھیے کہ چائنا جو سی پیک بنا رہا ہے، یہ سی پیک جا کے گوادر ختم تو نہیں ہو جاتا ہے نا، اس کو تو جب تک نہر سویز نہ ملے تو یہ کیسے یورپ تک اپنی منڈی بنا سکتا ہے، وہ اپنے مال کی ترسیل کر سکتا ہے۔ ادھر اگر گریٹر اسرائیل بن سکتا ہے تو وہ تو گردن سے پکڑا گیا آپ کا سی پیک، فیلیور ہے سی پیک کا، پھر کدھر جائے گا سی پیک؟ لہٰذا چائنا کا انٹرسٹ ہوگا کہ وہ نہ بنے، تو وہ کوئی طاقت جو اس کے خلاف کھڑی ہو، وہ ایران ہو، جو کوئی بھی ہو، تو چائنا کا تو سارا وزن پھر اس کی طرف ہوگا۔ تو واللہ عالم کہ یہ ہو گیا یا ہونا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ تم رومیوں کے ساتھ صلح کرو گے، دوستی کرو گے، امن اور سکون کی کرو گے، اور اس کے بعد کسی اور طاقت کے خلاف جنگ کرو گے جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، تمہیں مال غنیمت نصیب ہوگا، اور پھر تم سلامتی سے لوٹ آؤ گے۔ اب یہ جنگ کتنے عرصے رہے گی، واپس لوٹ آؤ گے، پھر امن سے کتنا عرصہ رہو گے، اس کا کوئی ذکر یہاں پہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تم ایک ٹیلے والے میدان میں اترو گے اس دوران۔ اچھا، یہ ٹیلے والا میدان عرب کا علاقہ میں، خاص طور پہ یہ عراق اور اس کا جو نجد کا علاقہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا جو ہے افغانستان بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگوں نے اس سے مراد یہ بھی لی ہے، واللہ عالم۔ ٹیلے والے میدان میں اترو گے، اس دوران عیسائیوں میں سے ایک آدمی اٹھے گا جو صلیب کو بلند کر کے کہے گا صلیب جیت گئی۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں
کم از کم حکمرانوں کی سطح پہ مذہب سے اعلان لا تعلقی ہے. کیا مسلمان کیا عیسائی وہ سب کہتے ہیں ہم جی سیکولر ہیں، اعلانیہ سب سیکولر ہیں. اب یہاں بیچ میں صلیب کدھر سے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے یہ سیکولرزم محض ایک جھانسا ہے، ایک دکھاوا ہے. اندر سارے وہ پرانے مذہبی جذبہ یہ ہمیں الو بنانے کے لیے کہ تم نہ مذہبی بن جانا، کیونکہ تمہاری طاقت ساری مذہب سے ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. تو مسلمانوں کو تو کہو نا سیکولر ہیں، اوپر وہ سیکولرزم تعریبی کر، اندر سے تم اپنا وہ جو ہے وہ پکا رکھو تعویذ. تو وہ کھڑا ہو کہ وہ اندر نکل آئے گا. اب دیکھیے یہ اندر کیسے نکلتا ہے. جب بش نے افغانستان پر حملہ کرنے کی تقریر کی تھی وہ 9/11 کے بعد، تو اس میں اس نے یہ بات کہی تھی نا، یہ ہم کروسیڈ لڑنے جا رہے ہیں، صلیبی جنگ لڑنے جا رہے ہیں. تو وہ کہے گا صلیب جیت گئی. اس پر مسلمانوں سے ایک آدمی کو غصہ آئے گا تو وہ اس صلیب کو توڑ ڈالے گا. مجھے لگتا یہ ہے بے شک اگر اس جنگ کا آغاز ترکوں کے خلاف ہی ہو گیا ہو، یا اس کو آپ افغانستان پر قیاس کیجیے، لیکن یہ مرحلہ تب آئے گا کہ جب وہ ایران کو بھی شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہ بہرحال مغرب کو آخری پتھر کے طور پہ وہ نظر آ رہا ہے. ہم نے سارے عربوں کو لٹا لیا، صدام گیا، شام کا جو ہے کیما بن گیا، قذافی ختم ہو گیا. واحد ریزسٹنس پاور یعنی ان کے نقطہ نظر کے اعتبار سے خطے میں اگر کوئی رہ گئی ہے تو وہ ہے ایران. اور کل اگر ایران کا بھی مکو ٹھپ لیا جاتا ہے، اب کون ہے؟ پاکستان تو اس خطے سے باہر کی چیز ہے نا، ہم تو ادھر نہیں ہیں اس وقت. اور ویسے بھی ہمارا تو اللہ حافظ ہے، پتہ نہیں ہم کس کروٹ بیٹھیں گے، ہمارا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو ابھی یہ بھی نہیں. ہم چائنا کی طرف ایران کے پیچھے کھڑے ہوں گے یا سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارا، اور یہ کہ ہم خود کسی مصیبت میں الجھے ہوئے ہوں گے، وہ اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. تو یہاں تک آپ دیکھیے. اور ویسے بھی پاکستان تو سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کو تو ان سے کوئی غرض ہی نہیں ہونی چاہیے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے اور سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے اور شام میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو اپنی نبیڑ تک پرائی نہ چھیڑ، فی الحال ہمارا یہ فلسفہ ہے. تو ساتھ ہی یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایران پر مذہبی حکومت ہے. ایران کو بہرحال دنیا میں مشہور کیا گیا اسلامی انقلاب ہے جی، وہاں تو ایک اسلامی نظام قائم ہے. تو اگر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں جیسے روس کو شکست دینے کے بعد کہا گیا تھا کہ ہمارا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کی جیت ہوئی ہے. اب اگر فرض کریں کہ تمام اسلامی طاقتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں تو پھر کہا جا سکتا ہے صلیب کی فتح ہوئی ہے. واللہ عالم. جب وہ یہ کہیں گے کہ جی صلیب جیت گئی، اب مسلمانوں میں سے ایک آدمی کو غصہ آئے گا اور وہ اس صلیب کو توڑ ڈالے گا. اس پر روم والے معاہدہ توڑ دیں گے، ساری دوستیاں بھول جائیں گے، ان کا اندر کا خبث جو ہے اور غضب جو بھی ان کی اصل کیفیت ہے، بغض، وہ ظاہر ہو جائے گا اور لوگوں کو لڑائی کے لیے جمع کریں گے. ایک روایت میں یہ اضافہ ہے مسلمان پھر جلدی سے اپنے ہتھیاروں کی طرف جائیں گے اور لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس جماعت کو شہادت کا اعزاز عطا فرمائے گا. فتح کا نہیں، یہ ذہن شہادت کا. یعنی جو سننے والے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، ایک اور شکست کی خبر آئے گی، ایک اور سقوط کی خبر آئے گی. باقی ان کا جو اعزاز اللہ فرمائے گا وہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان مدینہ منورہ میں گھیر لیے جائیں گے یہاں تک کہ ان کی سب سے دور کی سرحد سلاخ ہوگی. زہری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ سلاخ خیبر سے قریب ہے. اس حدیث سے کوئی بات سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کے لیے یہ سارا علاقہ سکڑ جائے گا، سکوت ہوتے ہوتے ہوتے، یعنی یہ جب پہلی حدیث کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں نا تو جب وہ رومی وعدہ توڑیں گے اور مسلمانوں کی وہ جماعت شہید ہو جائے گی، اس کے بعد وہ علاقے فتح کرتے کرتے مسلمانوں کو گھیرتے گھیرتے لا کے بس مدینے میں چھوڑیں گے، باقی سارے علاقے گویا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایک خزانے کے پاس 3 سردار مارے جائیں گے. اب یہاں میں نہیں معلوم کہ اس خزانے سے مراد کیا ہے. اس خزانے سے مراد وہ والا سونے والی بات بھی ہو سکتی ہے جو پہلے آ گئی، اس خزانے سے مراد کوئی روحانی خزانہ بھی ہو سکتا ہے،
مکہ ہمارا ایک روحانی جو ہے وہ مرکز ہے، مدینہ روحانی مرکز ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہاں خزانے سے مراد کیا ہے۔ لیکن تمہارے 3 سردار مارے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا۔ تو خلیفہ یہاں ظاہر ہے اس دور کے حوالے سے بات کہی گئی ہے۔ آج مسلمانوں میں وہ والا خلیفہ تو کوئی بھی نہیں ہے، مطلب یہ جو بھی کوئی بادشاہ ہوگا، حکمران ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا۔ تو اس وقت ایک ایک موقع پہ کتنے کتنے شہزادے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی باپ کے 3 بیٹے ہوں۔ ایک شاہ فہد مر گیا تھا، شاہ خالد مر گیا تھا، شاہ عبداللہ مر گیا، اب جو ہے وہ کوئی اور شاہ موجود ہے۔ تو ہر ایک کا بیٹا اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے ہوں گے، وہ کسی نہ کسی حاکم کے بیٹے، یعنی اتنے اہم لوگ مارے جائیں گے، اس کے باوجود وہ خزانہ کسی کو نہ ملے گا، ان میں سے کوئی بھی اس پر قابض نہیں ہو سکے گا۔ پھر مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے۔ اب یہ کون ہوں گے؟ اس وقت یہ اچھے لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور وہ تم کو اس انداز سے قتل کریں گے، یعنی عربوں کو جو اس وقت وہ خزانہ لینا چاہیں گے، جو اس کے ارد گرد موجود ہیں، ان کو اس انداز سے قتل کریں گے جیسا کسی قوم کو قتل نہیں کیا گیا۔ اس زور کی تباہی آئے گی۔ پھر آپ نے جو کچھ بیان کیا جو مجھ کو یاد نہیں، راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، کچھ ایسی نہیں، اس کے لیے ظاہر ہے ایک چیز ہوتی ہے جو سمجھ سکتا ہے آدمی، وہ یاد رہتی ہے، جو تصور سے ذرا بہت ہی بلند ہو جائے تو وہ پھر یاد بھی نہیں رہتی، جو مجھے یاد نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا پھر اللہ کا خلیفہ مہدی آئے گا، جب تم اس کو دیکھو تو اس سے بیعت کرو، اگرچہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل برف پر چل کر، یعنی اگر تمہیں گھسٹ کے بھی آنا پڑے تو آ کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی، جب بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ موالی میں سے، یعنی عرب کے سوا دوسرے مسلمانوں میں سے جن کو عرب نے آزاد کیا ہے، ایک لشکر اٹھائے گا، وہ سارے عرب سے زیادہ اچھی گھڑ سواری کرتے ہوں گے اور ان سے بہتر ہتھیار رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد کرے گا۔ اب یہ ہے عرب سے باہر کی بات، یعنی یہ آپ جو ہمارے سامنے نقشہ آیا مدینے تک محصور ہو گئے، اب کوئی گھڑ سوار آئیں، ایک گھڑ سوار وہ ہیں جو کالے جھنڈوں کے ساتھ آئے، انہوں نے تو آ کے قتل کیا عربوں کو، اب کوئی لوگ آئیں گے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا، اور یہ عرب نہیں ہوں گے، یہ غیر عرب ہوں گے۔ اب اگر یہاں آپ پاکستان کو فٹ کریں تو کر لیں بے شک، لیکن یہ بہت دیر کے بعد ہوگا، کافی عرصے کے بعد ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے۔ اب وہ پہلے والے سیاہ جھنڈے اور یہ سیاہ جھنڈے ایک ہوں گے؟ لگتا نہیں، کیونکہ یہ تو جا کے یہودیوں کے شہر پر قبضہ کریں گے اور وہ جا کے مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ تو یہ ذرا یہ ابھی صرف آپ اگر یاد رکھیں گے تو جب یہ چیزیں رونما ہوں گی تو فائدہ دیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مشرق سے نکلیں گے اور وہ لوگ گویا مہدی کی سلطنت جما دیں گے۔ یہ مشرق سے آنے والے لشکر حضرت مہدی کی تقویت کا باعث بنیں گے اور ان کا اقتدار مضبوط کر دیں گے۔ حضرت مہدی کی شخصیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ ہو، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد میں، اور ایک دوسری روایت میں اگر دنیا کے خاتمے کا ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو طویل کر دے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس آدمی کو بھیج دے گا جو مجھ سے ہوگا، جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد ماجد کا نام ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ اس سے پہلے زمین ظلم و زیادتی سے بھری تھی۔ جو ہم نے نقشہ کھینچا آج کی دنیا کیا ہے؟ درندگی، ظلم، زیادتی، تو جب وہ مہدی آئے گا تو اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا
مہدی میری نسل سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، کشادہ پیشانی والے، اونچی ناک والے، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 برس تک بادشاہ رہیں گے۔ یہاں 7 برس کو ذہن میں رکھیے گا۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام اور فتنہ دجال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ قریب ہے، حضور فرما رہے ہیں وہ زمانہ قریب ہے کہ ابن مریم تم لوگوں پر حاکم عادل بن کر اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ اب یہ ذرا ذہن میں رکھیے یہ بات کہ جو اس وقت دنیا میں عیسائی ہیں نا، ان کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ نام انہوں نے حضرت عیسیٰ والا رکھ کے عیسائی بنے ہوئے ہیں، وگرنہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے ان کا کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں۔ پہلے تو وہ عقیدہ ہی دیکھ لیں ثالث الثلاثہ والا، پھر اس کے اوپر مزید جو ہے یہ کہ وہ شریعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اس کو کینسل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بالکل ہی اس سے اچھا پھر اور اب جو پروٹیسٹنٹس ہیں ان کا تو یہ تو یہودی کہلانے کے مستحق ہیں، یہ تو عیسائی ہیں ہی نہیں۔ لہٰذا اس وقت کی عیسائیت کی 2 علامتیں ہیں، ایک ہے ان کا صلیب بردار ہونا، ان کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ ان کی صلیب ہے کہ حضرت ان کا عقیدہ یہ ہے نا، سارا عقیدہ جو بنا کفارے کا وہ صلیب کی بنیاد پہ بنا، اور دوسری جو ان کی ہے وہ شریعت نہ ہونے کی علامت ہے کہ وہ خنزیر کھاتے ہیں۔ تو جب حضرت مسیح علیہ السلام آ کے صلیب توڑیں گے تو ان کا یہ عقیدہ توڑ دیں گے، اور جب وہ آ کے خنزیر کو حرام کر دیں گے تو شریعت نافذ کر دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ ظاہر ہے ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی تو جزیہ کس سے لیا جائے گا؟ جزیہ تو اس سے لینا ہے، یہودی سارے قتل ہو گئے، اہل کتاب سے لینا تھا نا، یہودی سارے قتل ہو گئے، عیسائی سارے مسلمان ہو گئے تو جزیہ ختم، اور مال کی فراوانی ہو جائے گی یہاں تک کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہو، اتنی خوشحالی آئے گی۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تمہاری قوم میں سے ہوگا۔ وہ مسیح علیہ السلام اتریں گے، امام جو ہیں وہ نہیں بنیں گے، امام تمہاری قوم میں سے ہوگا، اور نماز کی امامت بھی تمہاری قوم کا آدمی کرے۔ یعنی تم اپنی فضیلت کا اندازہ لگاؤ، اپنا مقام اور اپنا مرتبہ پہچانو، اپنی خودی پہچانو غافل افغان۔ اللہ کے جلیل القدر رسول اتریں گے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام، لیکن تمہارے امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ حق پر قیامت کے دن تک لڑتا رہے گا، وہ غالب رہے گا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور اس گروہ کا امام حضرت عیسیٰ سے کہے گا نماز پڑھائیے، وہ فرمائیں گے نہیں، بے شک تم ایک دوسرے پر حاکم، تم ایک دوسرے پر حاکم ہو، میں تم پر حاکم نہیں ہوں، تم ایک دوسرے پر حاکم ہو۔ یہ وہ بزرگی ہے جو اللہ تعالیٰ اس امت کو عنایت فرمائے گا۔ حضرت مجمع بن جاریہ الانصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مریم حضرت عیسیٰ دجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا جو بہت بڑا ایک ایئرپورٹ ہے، لڈا اسے کہتے ہیں، ڈال اور دال، عربی میں تو ڈال ہے ہی نہیں، تو گویا وہاں پہ وہ قتل ہوگا۔ حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، اگر وہ میرے زندہ ہوتے ہوئے نکلا تو میں تمہاری طرف سے اس سے جھگڑوں گا، میں لڑوں گا تمہاری طرف سے اس کے خلاف، اور اگر وہ اس وقت نکلا جب میں تمہارے درمیان نہ رہا تو ہر شخص خود ہی اس سے جھگڑا کرے گا، اور میرا خلیفہ اللہ ہے۔ اب یہاں خلیفہ پتہ ہے کس معنی میں ہے؟ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کو خلیفہ بنا کے اس معنی میں ہے، یعنی یہ کہ میری طرف سے میری امت کی حفاظت، نگہبانی، نگرانی اور ان کی طرف سے مدد کرنے والا اللہ ہے ہر مسلمان کے لیے۔
پس جو کوئی تم میں سے اس کو پائے وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھے، کیونکہ یہ آیات اس کے فتنے سے تمہارے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ ہم نے پوچھا وہ زمین پر کتنا عرصہ رہے؟ حضور نے فرمایا 40 دن۔ اس کا ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کی طرح، تیسرا دن پورے ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ پھر ہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جو سال بھر کا ایک دن ہوگا تو اس میں ہم ایک ہی دن رات کی نماز کفایت کرے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم اس روز اس کی مقدار کا اندازہ کر لینا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دمشق کی مشرقی جانب سے سفید مینار کے پاس اتریں گے، پس وہ دجال کو باب لد کے پاس پائیں گے اور وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ اسی طرح حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لوگ اس حال میں ہوں گے، اتنے میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو دوبارہ بھیجے گا تو وہ سفید مینار کے پاس دمشق کے مشرق میں 2 زرد ہلکے کپڑوں میں اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوں پر رکھ کر اتریں گے۔ جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس میں سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب وہ سر کو اٹھائیں گے تو پانی کے قطرے اس میں سے موتیوں کی طرح گریں گے، اور جو کافر ان کے سانس کا اثر پائے گا وہ مر جائے گا، اور ان کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی۔ آخر حضرت عیسیٰ چلیں گے یہاں تک کہ وہ دجال کو باب لد پر پائیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، یا ابو امامہ الباہلی فرما رہے ہیں کہ آپ کا خطبہ زیادہ تر دجال سے متعلق تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دجال کا حال آپ نے ہم سے دجال کا حال بیان کیا اور ہم کو اس سے ڈرایا۔ فرمایا زمین میں کوئی فتنہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو پیدا کیا دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم سب امتوں سے آخر میں ہو، اور دجال تمہیں لوگوں میں ضرور پیدا ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوا تو اب ضرور ہوگا۔ شریک بنت ابی عقر نے عرض کیا یا رسول اللہ عرب لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عرب کے لوگ یعنی ایمان والے اس دن کم ہوں گے، بہت تھوڑے رہ گئے ہوں گے۔ ان عرب مومنین سے اکثر لوگ اس وقت بیت المقدس میں ہوں گے، سارا زور لڑائی کا اس طرف ہوگا۔ ان کا امام ایک نیک شخص ہوگا، ایک روز ان کا امام آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھانا چاہے گا، اتنے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم صبح کے وقت اتریں گے تو یہ ان کو دیکھ کر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا تاکہ حضرت عیسیٰ آگے ہو کر نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ اس کے دونوں مونڈوں کے درمیان رکھ دیں گے، پھر اس سے کہیں گے آپ ہی آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں، اس لیے کہ یہ نماز آپ ہی کے لیے قائم ہوئی تھی۔ پس وہ امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا، جب وہ نماز سے فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے کہیں گے دروازہ یعنی قلعے یا شہر کا دروازہ جس سے وہ لوگ محصور ہوں گے اور دجال ان کو گھیرے ہوگا کھول دو، چنانچہ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وہاں پر دجال ہوگا 70,000 یہودیوں کے ساتھ، جن میں سے ہر ایک کے پاس زیور سے آراستہ تلوار اور چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسا پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے اور رائے فرار اختیار کرے گا۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میری ایک مار تجھ کو کھانا ہے تو اس سے بچ نہ سکے گا۔ آخر باب لد کے پاس جو مشرق کی طرف ہے اس کو پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا۔ یہودی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے جس چیز کی آڑ میں چھپے گا اس چیز کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے گا، پتھر ہو یا درخت یا دیوار یا جانور، سوائے ایک درخت کے جس کو غرقت کہتے ہیں، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا، باقی ہر شے یہی کہے گی اے اللہ کے مسلمان بندے یہ یہودی ہے، تو آ اور اس کو مار ڈال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، 45 سال تک زمین پہ رہیں گے، پھر ان پر موت طاری ہوگی اور انہیں میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائے گا۔ پس میں اور عیسیٰ ابن مریم دونوں ایک ہی قبر سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں ایک تو آیا تھا حضرت مہدی کے 7 سال ہوں گے حکمرانی کے،
ایک یہ آگے، یہ 45 سال ہیں، یہ کل 45 یعنی 32 سال کی عمر میں رفع سماوی ہوا تھا، 45 سال عمر پائیں گے، یہ 13 سال تقریباً وہ زمین پہ شاہد رہیں گے۔ اس میں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ، یعنی اگر ہم ترتیب دیکھیں نا واقعات کی، تو سب سے جو پہلا واقعہ رونما ہونا ہے وہ مسلمانوں کا رومیوں کے ساتھ صلح کرنا ہے۔ صلح ٹوٹے گی تب جب رومی مسلمانوں کے خلاف، کچھ اور روایات کو جمع کر کے دیکھیں تو 80 جھنڈوں تلے ایک فوج لے کر، 80 جھنڈوں کے ساتھ ایک فوج لے کر آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر، 9,60,000 فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ گویا اس صلح کے ٹوٹنے کی علامت ہوگی۔ اب یہ جو جنگ چھڑے گی اس میں مسلمان اپنا دفاع کرتے رہیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال بہت بڑی جانی نقصان اٹھائیں گے، اور کرتے کرتے مدینے کے حد تک محصور ہو کے رہ جائیں گے۔ مکہ بھی شاید قبضے میں رہے، لیکن یہ کہ یہاں اس احادیث میں مدینے کا ذکر ہے۔ اب یہاں سے جو ہے ایک دوسرا دور شروع ہوگا کہ جس میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو مدد ملے گی ایک امام کے ذریعے، یہ حضرت مہدی ہے۔ اب مسلمانوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ علاقے فتح کرتے چلیں گے۔ میں نے بہت سی احادیث چھوڑی ہیں، ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو جنگ کا دور ہے اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتے دیتے قسطنطنیہ تک پہنچا دے گا۔ جب مسلمان قسطنطنیہ پہنچ چکے ہوں گے تو یہاں پہ خبر آئے گی، جو ہوگی جھوٹی، اس وقت غلط خبر ہوگی۔ وہ خبر یہ ہوگی کہ پیچھے دجال نکل آئے ہیں ہمارے گھر والوں میں، اور ہماری بستیاں تاراج کر رہے ہیں۔ اب مسلمان وہاں سے واپس پلٹیں گے۔ خبر اس وقت جھوٹی ہوگی، لیکن تب تک وہ سچ مچ نکل آئے گا۔ اب دجال کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، لیکن یہ کہ پھر یہ محصور ہوتے ہوتے بیت المقدس میں محصور ہو کے رہ جائیں گے۔ ہاں، یہ دجال مکے میں بھی نہیں داخل ہو سکے گا، مدینے میں بھی نہیں داخل ہو سکے گا، لیکن اہل ایمان کا جو سب سے بڑا اکٹ ہوگا وہ بیت المقدس میں ہوگا۔ وہاں پہ مسلمان محصور ہو چکے ہوں گے۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام اتریں گے وہ اس دجال کو قتل کر دیں گے، اسے قتل کر دیں گے، وہ ختم ہو گیا، اور جو ہے وہ ایک جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ لیکن ایک اور مصیبت ٹوٹے گی، وہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے۔ یاجوج ماجوج اس سے پہلے بھی آتے رہے، لیکن یہ کہ یاجوج ماجوج کا جو آخری خروج ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ ان یاجوج ماجوج کا مقابلہ حضرت مسیح سے بھی نہیں ہوگا۔ وہ کوہ طور پہ جو، یعنی پہلا مرحلہ مدینے کا، دوسرا بیت المقدس کا، تیسرا فتنہ جب آئے گا تو کوہ طور پہ جا کے پناہ لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کیڑے کو، وائرس کہہ لیں، کوئی ایسا وائرس آئے گا کہ وہ یاجوج ماجوج کو جو ہے وہ سب کو ہلاک کر ڈالے گا۔ پھر بڑی بارشیں ہوں گی، وہ دل دلا جائے گی زمین، ان کا گند صاف ہوگا، اور کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ ہر طرف برکتوں کا زور ہو جائے گا، آسمان اپنا خوب برکتیں نازل کرے گا، زمین اپنے ساری جو ہے خزانوں کے منہ اگل دے گی، اور پوری دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو نظام عدل ہے، دنیا کو عدل سے بھر دے گا، جیسے ظلم سے بھری ہوگی، اس طرح پوری دنیا میں عدل و انصاف ہو جائے گا۔ یہ ورلڈ آرڈر پوری دنیا میں آئے گا۔ اب جہاں پر ہم کھڑے ہیں ان سارے حالات و واقعات کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنگ شروع ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ مغرب کے ساتھ ہمارا جو کلیش شروع ہوا ہے، یعنی جہاں تک تو افغانستان کی جنگ کا تعلق ہے تب تک تو بڑی امن چین کی بات ہے۔ وہ ترکی کے خلاف بغاوت سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی بغاوت سے لے کر روس کی شکست تک، یہ وہ سارا دور ہے کہ جب عرب اور روم جو ہیں آپس میں بہت یک قالب دو جان کی معنی جو ہے وہ رہے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ نے جو ہے وہ عراق کو نشانہ بنانے کے لیے عربوں کی دوستی برقرار رکھتے ہوئے، لیکن یہیں سے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو افغانستان کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ تھے، انہوں نے عراق کے خلاف امریکی امداد کی جو اقدام تھا اس کی حمایت نہیں کی، اور یہیں سے عربوں میں آپس میں بھی پھوٹ پڑی۔ یہ جو اسامہ بن لادن ہیں اور جو ایمن الظواہری ہیں، اس کا سبب وہ بنا۔ اچھا، اب صدام حسین کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ کیا تھے؟ یہ ام المحارب ہے، یہ جنگوں کی ماں ہے، ماں کا کام ہے بچے دینا۔ تو وہ گویا اس سے جنگیں رکی نہیں بلکہ آگے چلتی ہی چلی گئی۔ وہاں سے جو فرکشن شروع ہوئی وہ بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچ گئی۔ شام کا کیا اشر ہو گیا، عراق کا کیا اشر ہو گیا، اور پھر یہ مزید بڑھ کے ابھی وہاں نہیں پہنچی، لگتا ہے کہ جب وہ 9,60,000 فوج لے کے آنا ہے۔ وہ جب فوج آئے گی تو وہ تو سب عربوں کے خلاف، سارے مسلمانوں کے خلاف آئے گی،
اس میں یہ سارے جو اس طرح کی کیفیت ہے یہ گویا ختم ہو چکی ہوگی جو اس وقت ہے کہ حکمران ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور عوام کے خلاف اقدامات ہو رہے ہیں. اس وقت تو سب ایک ہو جائے گا. اور اب مغرب وہاں پہ پہنچ چکا ہوا ہے. ابھی جو ہے وہ پروگرام سے پہلے بھی ایک گفتگو ہو رہی تھی, میں تو اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ وہ پرانی بات ہو گئی ہے. مسلمان چار قسم کے ہیں, یہ سیکولرسٹ ہیں, یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, یہ جو ہے وہ ٹریڈیشنلسٹ ہیں, اور یہ جو ہے وہ ماڈرنسٹ ہیں. تو ان میں سے فنڈامنٹلسٹ خطرناک ہیں, باقی سب کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے, وہ جو پولیٹیکل اسلام کا تصور رکھتے ہیں. اب بات اور ہے, یہ بات ہے 20ویں صدی کے اختتام کی, جب مسلمانوں کی یہ ڈویژن کی جاتی تھی. اب اس پہ 20 سال اور گزر گئے ہیں. اب ایک نیا بیانیہ ہے, وہ نیا بیانیہ سمجھ لیجئے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے. ہر وہ مسلمان, بے شک سیکولر ہو, بے شک روایت پرست ہو, بے شک وہ ماڈرنسٹ ہو, جو کچھ بھی ہے, اگر وہ قرآن کو اللہ کی نازل کردہ کتاب مانتا ہے, یہ پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ ہے. اور جو فنڈامنٹلسٹ ہے اس کو ٹیررسٹ بنتے دیر لگتی نہیں. تو گویا اب مغرب سے دوستی کرنے کی شرط وہ آگے جو قرآن نے بیان کی تھی, لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. اب آپ کو قرآن بھی ماننا پڑے گا, اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے, یہ محمد الرسول اللہ کے اقوال کا مجموعہ ہے. یہ مانیں تو پھر آپ اہل مغرب کے بلیو آئیڈ بوائے ہیں, یہ نہیں مانتے تو پھر آپ پوٹینشلی ٹیررسٹ ہیں, پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا. لہٰذا اب جو نئی دنیا آئی ہے ٹرمپ کے بعد, اس دنیا میں اب پاکستان فرنٹ لائن الائی نہیں ہے, بلکہ ٹھڈے کی فرنٹ پہ ہے. تو اب صورتحال بالکل بدل گئی. اب ایک نئی بات ہے, اب ایک نئی دنیا ہے جو ٹرمپ کے آنے کے بعد شروع ہوئی. تو اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کیجئے. 1990 جب عراق کے خلاف پہلی جنگ شروع ہوئی سے 2001 جب 9/11 ہوا, یہ ایک فیز ہے اس جنگ کا. 2001 سے لے کے 2017 جب اس نے اعلان کیا کہ ہم اپنا سفارت خانہ لا کے یروشلم میں کھولیں گے, یہ دوسرا فیز ہے. اب 2017 سے تیسرا فیز شروع ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ہے. اس میں عظیم جنگیں ہیں, اور ان کا وہ الملحمۃ العظمیٰ کے نام ہی سے اندازہ لگائیے نا, ملحمہ کیما کر دینے والی جنگیں ہیں. 100 میں سے 99 مارے جانے ہیں. وہ ذرا حدیث بھی ذہن میں رکھیں, پرندہ اڑے گا, اڑتا چلا جائے گا, گرے گا تو لاشوں ہی پر گرے گا. مال غنیمت ملنے کی خوشی نہیں ہوگی. اتنی بڑی فتح, پوری دنیا میں اسلام غالب ہو گیا, خوشی نہیں ہوگی. کیوں؟ 100 بیٹے تھے, 99 اس جنگ میں کام آ گئے. کوئی مال غنیمت جمع کرنے کا شوق نہیں رہے گا. اتنی بڑی تباہی. اب اسے اس میں لے کے آئیں سورہ کاف کی 2 آیات میں کہ یہ جو زمین کو ہم نے رونق دی ہے یہ سب ویران کر دیں گے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور جو اس کی دوسری آیت ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ, تاکہ وہ خبردار کر دے جنگ سے, شدید جنگ سے, تباہ کن جنگ سے, آرمگڈان سے, الملحمۃ العظمیٰ سے, باسن شدیدہ, سخت, مِن لَّدُنْهُ, خاص اس کی طرف سے مسلط کردہ ہوگی. اب اس لفظ پر غور کیجئے, خاص اللہ کی طرف سے کیوں مسلط کردہ ہوگی؟ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ نو انسانی میں یہ تباہی آئے, اتنی بڑی بربادی آئے, اور اس میں مسلمان اس کا ایندھن بنے؟ جس امت کی بزرگی کی شان آج ہم نے دیکھی, حضرت مسیح علیہ السلام ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ان کا یہ حشر ہو, کیوں؟ اچھا, اسی میں یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں, پوری نو انسانی کے ساتھ یہ جو ہونا ہے, خود سورہ بنی اسرائیل میں ایک اصول بیان ہوا ہے, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم رسول بھیج کے متنبع نہ کر دیں, خبردار نہ کر دیں, کان نہ کھول دیں. اچھا, جو 2 واقعات ہم نے دیکھے کہ پہلے بخت نصر نے آ کے تباہی پھیری, 6 لاکھ قتل کیے, پھر ٹائٹس رومی نے آ کے وہ شہر ویران کیا, اس سے پہلے کیا نبیوں نے متنبع نہیں کیا تھا بنی اسرائیل کو؟ موجود تھے, بار بار سمجھاتے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام نے سمجھایا, حضرت زکریا نے سمجھایا, حضرت یحییٰ نے سمجھایا, نہیں مانے, پھر ٹائٹس رومی آیا. اس سے پہلے حضرت عزیر نے سمجھایا, اور جو یرمیہ نبی تھے انہوں نے سمجھایا, لیکن یہ کہ نہیں مانے تو بخت نصر آیا. یہ آج جو تباہی آنے جا رہی ہے, جس کے بالکل سر پہ آ چکی ہے, اب کون سا نبی آیا؟ اب تو کوئی نہیں ہے. تو جان لیجئے, یہ خاص طور پہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف, ان کا شروع دیکھیے,
یہ جو قرآن سورہ کاف کا شروع دیکھیے، یہ قرآن خود بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. نبی نے آ کے کیا کرنا ہے؟ خوشخبری دینی ہے، وارن کرنا ہے، خبردار کرنا ہے. سورہ حامی سجدہ کے شروع میں پڑھا بشیرم و نذیرہ، یہ کتاب خود بشیر اور نذیر ہے. نبی بھی بشیر اور نذیر ہوتا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. آپ جو کتاب چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ کتاب بھی بشیر اور نذیر ہے. لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر الذین یعملون الصالحات، یہ خوشخبری بھی دیتی ہے اور خبردار بھی کرتی ہے. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ ایک بات اور جان لیجئے، اور یہ بہت اہم بات ہے. جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہود ہماری طرح جیسے آج ہم بے دین ہوئے نا، اس طرح کے بے دین نہیں تھے. ان میں بڑے علماء موجود تھے، ان کے راہب موجود تھے، ان کے جو ہے وہ پادری موجود تھے، پنڈت موجود ہیں، سارا کچھ وہاں پہ بڑے بڑے ربی موجود ہیں، اور بیت المقدس جو ہے آباد ہے، سارا کچھ وہاں پہ جو ہے وہ عبادتیں ہوتی ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ پیچھے سارے دھندے اور کاروبار ہو رہے ہیں. بینک کھلے ہوئے ہیں بیت المقدس کے اندر. وہ اصل میں بنچ تھے، جو ہوتا ہے نا جیسے بنک ہوتا ہے، تو اسی بنک ہی سے یہ بینک بنا. وہ جو پھٹا لگا کے بیٹھتے ہیں نا، وہ یہ مولوی سارے وہاں پہ پھٹے لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، کاروبار ہوتے تھے ان کے. حضرت مسیح نے آ کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ان کے پھٹے الٹ دیے تھے، اور پھر دعوت ان کے سامنے، تم یہ کاروبار دنیا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو، تمہیں تو کوئی اور بات کہی گئی ہے. لیکن ان سب نے مشترکہ طور پر شریعت کا ایک فیصلہ ان کے اوپر لاگو کیا. یہ ان کی شرعی کورٹ کا فیصلہ تھا. یہ جو معجزے دکھا رہے ہیں، یہ معجزے کہاں ہیں؟ یہ تو جادو ہے. اور ہمارے دین میں جادو کفر ہے. حوالہ دین کا ہے. ہمارے دین میں جادو کفر ہے. اور جب جادو کفر ہے تو یہ مسلمان تھا اور کافر ہو گیا، لہذا مرتد ہو گیا. اور مرتد کی سزا قتل ہے، اس لیے ہم اسے سولی دینے کی سزا کا اعلان کرتے ہیں. یہ سارا جو آپ چارج شیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی سیکولر چارج شیٹ نہیں ہے، یہ خالص دینی چارج شیٹ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اوپر لگائی ہے. اور وہ تو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا، وگرنہ یہ کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. بعد میں بھی کہتے رہے ہم نے اسے قتل ہو جو اللہ کا رسول بنا پھرتا ہے، اس کو ہم نے قتل کر دیا. تو یہ جب کیا تو بدلے میں وہ ہوا. اور میں آج آپ کے سامنے یہ بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے. ذرا اپنی 1917 ہے نا، ادھر وہ ہو رہا ہے. یہ وہ دور ہے جس دور میں علامہ اقبال اس امت کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے. بانگ درا اور بانگ دہل ہے جو ہے وہ ہر طرف بانگ درا، اٹھو اب جو ہے جاگو، ہوش میں آؤ. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ وہ موقع ہے جب شیخ الہند، جب اس کے 5-6 سال کی بعد کی بات ہے نا، کہ جب مالٹا سے کی اسارت سے واپس آئے ہیں، سارے علماء کو جمع کر کے کہا ہے کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں جو غور کیا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں مسلمانوں کی آج تباہی اور بربادی کا اصل سبب مسلمانوں کا قرآن کو چھوڑ دینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا تھا، ہماری مذہبی روایات اپنی جگہ پہ، لیکن جو قرآن کی اصل روح اور اس کی جو اصل سپرٹ ہے، اس سے مسلمان دور ہو چکا تھا. تب یہ ہوا ہے. اور پوری 20ویں صدی میں ایسے رجال دین آتے رہے اور مختلف علاقوں میں آئے ہیں جنہوں نے واپس قرآن کی طرف بلایا اس امت کو. خاص طور پہ جن کو ہم ایائی طریقیں کہتے ہیں. مصر میں اخوان اٹھے 1928 کے لگ بھگ. اچھا اسی طرح جناب وہ حسن البنا کے بعد سید قطب، ان کی تحریک کتنی پھیلی اور پورے عرب میں اس کے جو اثرات پڑے. ادھر ہندوستان میں آپ دیکھیے علامہ اقبال، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے 1912 سے 1920 تک ابو الکلام آزاد، الہلال البلاغ، شیخ الہند کے ذریعے سے علماء کے سامنے یہ بات کا آنا، پھر اس کے بعد تحریک جماعت اسلامی کا اٹھنا، جس نے کہ ایک وقت میں پورے بر صغیر کو ہلا کے رکھ دیا. لیکن یہ کہ ذرا اس بات کو دیکھیے، آج ہم 21ویں صدی میں، کدھر ہیں یہ تحریکیں؟ کدھر ہے ان کا فکر؟ شخصیات باقی ہیں. جو جماعتیں قائم ہیں نا،
وہ ان کے نام کو کیش کرا کے قائم ہیں، ان کی فکر کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کی تعلیمات سے اتنے ہی دور ہیں جتنے مسلمان قرآن مجید سے دور ہیں۔ یہ تو بہت بڑی علامت ہے اس بات کی کہ اس امت نے بحیثیت مجموعی اس فکر کو چھوڑ دیا، اور وہ اصل تھی، اصل اسلام ہے۔ قرآن کی طرف آؤ، واپس آؤ، وہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ اب ہم مجتمع ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو کافرانہ فاسقانہ نظام ہے چلتا رہے، آپ جد و جہد بھی نہیں کر سکتے، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پہنچ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان دیکھ، اب تو کسی نبی نے تو آنا نہیں نا، اب تو جو قرآن موجود ہے اس قرآن کی طرف جس نے بلایا در حقیقت اس نے آپ کے کان کھول دیے، اور امت نے بحیثیت مجموعی اس سے انحراف کر لیا۔ اب یہ جنگیں در حقیقت اس کا نتیجہ ہے۔ آپ کے سامنے دعوت حق آئی، آپ نے اس دعوت حق کو بیر قانون سنا، تو جیسے نبی آ کے خبردار کرتے تھے اور اس کے بعد وہ چیز ہو جاتی تھی، ایسے ہی یہ وارننگز دی گئیں، مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اگر دنیا میں اسلام کو ہم غالب کر دیتے، دیکھیے دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ تو ہوگا، ہمارا اپنا ایک بیان کرنے کا انداز ہے، ہم تو اس طرح بیان کریں گے۔ اللہ کا فیصلہ تھا بخت نصر نے آنا تھا، اللہ کا فیصلہ تھا ٹائٹس رومی نے آنا تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ لیکن حضرت عزیر علیہ السلام سمجھا رہے تھے نا، یہ نہ کرو وگرنہ تباہی آ جائے گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے سمجھایا نا، حضرت یرمیہ نبی نے کہا نا، میں کوئی ٹھیکری سلامت نہیں دیکھ رہا یہاں پر، باز آ جاؤ، یعنی اگر باز آ جاتے تو شاید بچت ہو جاتی۔ اسی طرح ہم مان لیتے، اسلام غالب کر دیتے، تو اس تباہی سے ساری نوع انسانی بچ سکتی تھی۔ نہیں ہوا، اب نوع انسانی اس کی طرف جا رہی ہے، اور اس سارے کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے دین کو تو غالب کر ہی دینا ہے، جو جیسے کہ ان روایات سے ہمارے سامنے آیا۔ لیکن آنے والے حالات ہمارے لیے بہت خطرناک، بہت دردناک، بہت تکلیف دہ، بڑے المناک۔ اب اس میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو یہ جو پوری بلڈوز کر دینے والی جنگ آ رہی ہے، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اگر آپ اپنی دنیاوی غیرت میں کھڑے ہوں گے تو خزانہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ چاہتے ہیں نا یہ میرا خزانہ ہے، مجھے مل جائے، نہیں ملے گا۔ ایک ایک بادشاہ قتل ہو گئے، بادشاہ کے بیٹے قتل، نہیں ملا۔ جو لڑنے گئے 100 میں سے 99 گئے، نہیں ملا، ایک کو بھی نہیں ملا۔ جو بچ گیا اس کو بھی نہیں ملا۔ تو گویا آپ دنیا کی محبت سے اوپر اٹھ جائیں، اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے مریں۔ یہ انعام میں مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو اس کی پرواہ آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ یہ میری قوم، یہ میرا وطن، یہ میرا خزانہ، یہ میرا تیل، یہ میری غیر، اس کو چھوڑیں۔ میں محمد الرسول اللہ کا امتی، میرے پاس اللہ کے رسول کا ایک پیغام، وہ صرف میرے لیے نہیں، ساری نوع انسانی کے لیے۔ اس پیغام کی بعض باتیں سے خود میری قوم کو نقصان پہنچے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں سچی بات کہوں گا، بات کہوں گا جو محمد رسول اللہ نے کہی ہے۔ یہ اس اصول کے ساتھ جو کھڑے ہوں گے وہ محمد رسول اللہ کے سچے امتی ہیں۔ یہ سچے امتی سروائیو کریں گے، اور جو اپنی نسلی قومیتیوں اور ان چیزوں کی بنیاد پر جڑے ہوں گے، یہ توڑ پھوڑ، یہ ساری دنیا کی توڑ پھوڑ۔ آج کا تزکیہ یہ ہے، اسلام سے جڑیے، اپنا خون، رنگ، نسل، ہر چیز سے الگ تھلگ رہ کر اس کو بنیاد نہ بنائیے اپنے جوڑ کی، اپنے جوڑ کی بنیاد توحید کو بنائیے، اس کے نتیجے میں اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ باقی یہ کہ آگے کیا ہونا ہے حتمی طور پر تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک اجمالی نقشہ ہمارے سامنے ان احادیث سے آیا ہے، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ دور بالکل قریب آ گیا، ہمارے سر پہ آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح رخ پہ عمل کرنے کی جو ہے ہمت و جرت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔